مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے، مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کی وہ عالی مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کی وہ عالی مقام ہو جائے، جس دل میں عشق نبی کا راز روشن ہو، تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو، تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے، جس کے دل میں عشق نبی کا راز روشن ہو تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے۔ تو کیسا فقیر ہے جو غلام جنگل بیٹھا کوئی سنامت ہے، چھوٹی جی کلڑی پا گئی، کتھائیں ٹوٹو یا لوٹا پیا، کتھائیں ٹوٹی بٹلی پئی ہے، ٹوٹا ٹوٹا مسلح پیا، پھٹے پرانے کپڑے، تو اس کو گیا دنیا دار، اب یار تو تو بڑا غریب پہ نظر آنا، گل سمجھنے کی کوشش کرو، تو تو بڑا غریب پہ نظر آنا، آخر تو میں تیری تجھے امداد کا شکا آئی کون فقیر، وہ فقیر جڑے جواب دیتا نا عارف اللہ کا شعر بنا، تو فقیر نے جواب دیتا اور میں غریب سمجھن والیا، میرے دل میں عشق حضور ہے، میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، مجھے تاجداری سے کیا غرض، مجھے تاجداری سے کیا غرض، میں تیرے نبی کا فقیر ہوں، مجھے تاجداری سے کیا غرض۔ تو میرے دوستو، یہ لوگ اصل میں بھی وہ ہیں یہ جس دن عشق کیونکہ سارے موجود ہو سمت بھائی شاہ جہاں صاحب نے فرمائش رکھ لکھی ہے، انہیں حکم دی تعمیر کر رہا۔ میرے دوستو، جڑی آیت کریمہ کا چھوٹا جا حصہ تو احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے نصیب کیتا ہے، وہ شان نزول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں وادی
وادی کوج پہنچے، رات ٹائم سی، ایک درخت سبز نو آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی تو انہوں نے اپنے گھر مائی سے فرمایا کہ تسیں اتنے ٹھہرو، میں بنیا تے آگ کا پتہ کراں اور روشنی لے آواں، سردی سیک کی انسان جیڑے میرے درخت کے قریب گئے، صاحب روح بیان فرمانے کہ اس درخت کے وچوں آواز آئی، اس درخت کے وچوں آواز آئی، کی آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام فخر ڈالے گا، اپنی جوتی اتار چھو، انکا بالواد المقدس طوا، تو پاک وادی کوئی پہنچ گیا، اور ایک گل یاد رکھ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، رب العالمین میں ہوں۔ تو ہمیں اتنے سوچنا کو سی کہ آواز کتوں ہے، درخت دیکھو، اور قرآن پاک کے صریح الفاظ انی، ادھا میں کہ میں ہی رکھوں گا۔ تو معلوم یہ ہویا کہ رب کی ذات ڈائریکٹ اپنے آپ کا جلوہ کس سے نہیں دکھے گا، جو دکھائے ہے کہ کسی نے کسی نشانی دکھے گا۔ اس سند قرآن پاک دی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ دکھایا تے فرمایا کہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، اے میں اپنا جلوہ اس درخت میں ڈال دیا، میں ہی تیرا راتا تو یہ درخت کو دیکھ کے تے میں تسلیم کر کے ملا۔ عرب کی میں مالک تیری ذات دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میری ذات کو دیکھنے والا اور ہے، میری ذات کو دیکھنے والا وہ ہے، صرف تو اسے درخت سے گزارا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی ایسا ترجمہ اور شان نزول۔ ہم سوچنے ایک کو سی کہ جڑے اللہ تعالیٰ کے فقیر حضرت شاہ منصور بن حداد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ منصور بن حداد فرمایا کہ آنا الحق، کہ میں خدا ہوں، میں خدا، آنا الحق میں۔ حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سبحانی با اعظم شانی، میں پاک اور میری شان بہت بلند ہے۔ تو سوچنا کو سی کہ کیا اس کا تو قرآن پاک کی ناس نال بھی ثبوت ہے کہ نہیں؟ تو فوراً نظر جاسی اس ایت کریمہ دے کہ یار واقعی اللہ پاک کی ذات جسے اپنا جلوہ درخت جو بھی کھا سکتے ہیں، تشاہ نزول جو بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کی ذات کا جلوہ حضرت باعزید بستانی جو نظر آ سکتا، درخت جو آ سکتا، تو پھر یہ سلسلہ کسی پیر پٹھان کی صورت دے، کسی سلطان العارفین کی صورت دے، کسی کوڑے علی سرکار کی صورت دے، کسی پیر سیال کی صورت دے، اپنے پیران کی صورت دے ان کا جلوہ دے۔ تصوف کی کتابوں اٹھا کے دیکھو، جتنی تصوف کی کتابیں ان ساریاں کا متفق فیصلہ یہ ہے کہ جتنے تک تسا کامل راہ بار تلاش نہ کر سو رب کی ذات نہیں کو نہ پہنچ سکتے۔ مولانا ابو صاحب کا کتاب اٹھا کے، ہمیں شیخ ساجد کی اٹھا کے دیکھو، ان بزرگ کرتے اس واسطے سارے والے حضور حضرت سلطان عارفین سلطان باہو پاک نے فرمایا کہ سرکار کا کلام یا قرآن ہے یا حدیث ہے، یہ اور بات ہے کہ سمجھ بنا ہے۔ میرے حضور حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان باہو پاک فرمانے کہ اللہ
کہ ہار لگے ہر جائی ہوں اندر گھوٹی مشک مچایا تے جان کھلن دے آئی جناب نے فرمایا الف اللہ چمبے کی بوٹی کہ اللہ کے نام کی بوٹی لگتی میں مرشد جانتا ہے سبب سمجھو کہ پہلا مقام مرشد کا ہے ایسا پوچھے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دے کولوں کہ اے قرآن پاک میرے حضور سلطان عارفین سلطان پاک فرمانے پہلے مرشد پکڑ گیا کیا قرآن